کرنے والی کتاب ہے کتاب الحدود، اٹھاؤ، اس کے اندر لکھا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرے، منہ کالا کرے جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم خالاتکم و عماتکم، ماں ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، بیٹی ہے، ان کے ساتھ نکاح کر کے منہ کالا کرے۔ لم یحد عند ابی حنیفہ، ان کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں۔ ہمارے علاقے میں غیر مقلد نے اعتراض کیا ہے کہ تمہارے امام صاحب کے ہاں تمہارے امام صاحب ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح جائز مانتا ہے تو صریح نص کا انکار ہے، اور دلیل میں ہدایہ پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی محرمہ کے ساتھ نکاح کر کے وطی کرے تو امام صاحب فرماتے ہیں اس آدمی کو حد نہیں لگایا جائے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے امام ماں کا بیٹے کے ساتھ نکاح کو جائز مانتا ہے، اور فائل میں یہ مسئلہ میں نے نہیں پایا۔ جواب چاہیے، جو فائل آپ کے پاس ہے اس میں مسئلہ نہیں ہوگا، ورنہ اس پر تو ہماری فائلیں موجود ہیں، اس پر میرا کلپ بھی موجود ہے، فائل بھی موجود ہے، میں نے خود یہ مسئلہ پڑھایا ہے، تو یہ نہ کہیں کہ نہیں، ہاں آپ کے پاس جو اس کے اندر شاید نہ ہو۔ دو باتیں سمجھیں، ایک چیز ہوتی ہے کتاب الحظر والاباحہ کے اندر، اور ایک ہوتی ہے کتاب التعزیرات والحدود کے اندر۔ فقہا دو مسئلے الگ الگ جگہوں پر بیان کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ جائز ہے یا نہیں، اس کا تعلق ہے کتاب الحظر والاباحہ کے ساتھ، اور ایک ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی، اس کا تعلق ہوتا ہے کتاب الحدود والتعزیرات کے ساتھ۔ کسی گناہ پر حد نہ ہونا اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ گناہ ہی نہیں ہے، کسی کام پہ حد نہ ہونا اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ کام جائز ہے۔ ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من اتی البہیمۃ فلا حد علیہ، اگر کوئی شخص چھپائے اور جانور کے ساتھ بدفعلی کر لے تو اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ اب اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جانور کے ساتھ بدفعلی کرنا عبداللہ بن عباس کے یہاں جائز ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص پیشاب پی لے تو اس پر کوئی حد نہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ پیشاب پینا جائز ہے۔ کوئی بندہ پخانہ کھا لے تو اس کے اوپر کوئی حد نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پخانہ کھانا جائز ہے۔ کیوں؟ حدود شریعت کی متعین سزا کو کہتے ہیں، حدود شریعت کی متعین سزا کو کہتے ہیں جس میں کمی بیشی آپ نہیں کر سکتے، اور تعزیر ایسی سزا کو کہتے ہیں کہ جو متعین نہیں ہوتی، قاضی کے رائے پر ہوتی ہے، چاہے تو جتنی سزا دے، وہ کم سے کم بھی دے سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص لڑکی کے ساتھ زنا کرے تو اس پر حد ہے کہ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار ہے، لیکن اگر کوئی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے تو اس پر حد نہیں ہے۔ اب اس کا معنی یہ کہ جائز ہے؟ نہ، لڑکے کا لڑکی کے ساتھ زنا کرنا جرم ہے لیکن چھوٹا ہے، لڑکے کا لڑکے ساتھ بدفعلی کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکے کا لڑکے کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ بعد از نکاح تو جائز ہے نا، کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جس میں شریعت جائز کہتی ہے، اور لڑکے کا لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرنا لڑکے کے ساتھ، اس کے جواز کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ تو جس کے جواز کی صورت ہو کچھ شرطوں کے ساتھ، اگر وہ کام کیا جائے ان بغیر شرطوں کے، اس کا حکم اور ہے، اور وہ کام جو کسی شرط کے ساتھ کسی صورت میں بھی جائز نہ ہو، اگر وہ کر لیں گے تو اس کا حکم اور ہوگا اور زیادہ سخت ہوگا۔ اس لیے شریعت نے زنا پر ایک سزا رکھی ہے جو چھوٹی ہے۔ ایک آدمی غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا کوڑے ہیں۔ اب کوڑوں سے بندہ مرتا تھوڑے ہی ہے، اس کوڑے کا مقصد تو تکلیف دینا بھی نہیں ہوتے، کوڑے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کوڑے کا مقصد ہے کہ اس کو تنبیہ کرو اور معاشرے میں کرو، اور اس طرح کرو کہ جیسے کسی بندے کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، مقصود توہین نہ بھی ہو لیکن توہین ہوتا ہے کہ آئندہ بندہ ہمت نہ کرے، اس کا مقصد ختم کرنا تو نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر شادی شدہ کریں اور ساری شرطیں موجود ہوں تو شریعت کہتی ہے سنگسار کرو،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ختم کر دو، وہاں بھی سنسار اس لیے رکھا ہے کہ سزا اتنی سخت ہو کسی کی ہمت نہ ہو، لیکن اس کو فوراً قتل نہ کرو تلوار کے ساتھ یا گولی کے ساتھ، بلکہ اس کو سنسار کے ساتھ مارو۔ یہ شریعت نے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ اس بندے کے جان بچنے کے مواقع موجود رہیں، جان بچنے کے موقع موجود رہیں۔ اگر شادی شدہ کے زنا کی سزائے موت گولی یا تلوار کے ساتھ رکھ دیں تو اس طرح کے بچنے کے چانس ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو رجم ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ 4 گواہ ہوں، اور گواہ ایسے ہوں جو یہ کہے کہ ہم نے اس مرد کو اس عورت کے ساتھ ایسے دیکھا ہے کالمیر فی المکحلہ، جس طرح سرمچو سرمے دانی کے اندر داخل ہے، یوں دیکھیں۔ اب اس طرح 4 بندے کسی کو دیکھیں، اس کی شاید ہماری پوری 1450 سال اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہ ہو، اور ایسا گواہ ملنا بھی شاید ممکن نہ ہو کہ اس حالت میں دیکھیں۔ اسی وجہ سے زنا کی حد میں مرد کی گواہی معتبر ہے، عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ ایسی حالت میں عورت دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرتی نا، عورت کے اندر حیا طبعاً بنسبت مرد کے زیادہ ہے، عورت کیسے اس کو دیکھے گی؟ اس لیے گواہی مرد کی ہو، اور ایسی گواہی مل نہیں سکتی۔ اس لیے جب بھی سنسار ہوگا شادی شدہ بندے کو زنا کی وجہ سے، تو وہ شہادتوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اقرار کی بنیاد پر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنسار ہوا ہے تو شہادتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اقرار کی وجہ سے، اور اقرار بھی بندہ ایک بار نہ کرے، 4 بار کرے۔ یہ 4 مرتبہ اقرار کرنا اس کا، یہ 4 مرتبہ گویا شہادتیں ہوں گی۔ اب اگر اس کی سزا قتل ہو تلوار کے ساتھ یا گولی کے ساتھ، 4 مرتبہ اقرار کر لیا، اس کی گردن اڑا دو، بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ شریعت نے کہا نہیں رجم کرو، کیوں؟ اگر اس کو پتھر شروع ہو جائیں اور پتھر لگتے ہی کہہ دے میں نے جھوٹ بولا تھا، کہا چھوڑ دو اس کو۔ 10-15 پتھر کھانے کے بعد کہہ دے میں نے جھوٹ بولا، چھوڑ دو۔ اب دیکھو شریعت کا کرم کتنا ہے، شریعت نے رعایت کتنی کی ہے۔ نمبر 1 سنسار کے لیے ضروری ہے کہ زنا ہو اور شادی شدہ ہو۔ کیوں؟ کنوارے کے پاس تو بیوی تھی نہیں، بیوی لڑکی ہے تو اس کے پاس شوہر نہیں ہے۔ شادی شدہ کے پاس تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مرد یا مرد کے پاس عورت موجود ہے۔ اب اس کا جرم کرنا بہت سنگین تھا، اس لیے سزا اس کو سنگین دی ہے، لیکن سنگین سزا کے لیے 4 گواہ ایسے کہ کالمیر فی المکحلہ، ایسے گواہ ملتے نہیں۔ اگر ایسے گواہ نہیں ہیں تو 4 مرتبہ اقرار کرے۔ تو جس آدمی کو پتہ ہے کہ میرا جرم اتنا سنگین ہے کہ اس کی سزا سنسار ہے تو اعتراف نہ کرے۔ تو جب اقرار کر کے خود تیار ہو گیا ہے، شریعت کہتی کر دو سنسار۔ تو جرم کے سنگین ہونے کی وجہ سے سزا سنگین ہے، اور پھر شریعت نے رعایت کتنی دی ہے، گواہیاں سخت رکھی ہیں، ایسی گواہیاں ملیں گی نہیں۔ یہ 4 مرتبہ اعتراف کرے گا، اور اگر دوران سنسار یہ بندہ اپنی گواہی سے رجوع کر لے تو اس کو وہیں چھوڑ دو۔ اب بتاؤ شریعت نے اور کتنی رعایت فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد لڑکے کے ساتھ لڑکا، یہ ایسا کام ہے کہ جس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے، اور وہ سزا متعین نہیں کی، قاضی کے حوالے کر دی۔ قاضی جو چاہے سزا دے۔ اب بات سمجھو، اگر لڑکا اور لڑکی غیر شادی شدہ ہیں، یہ زنا کر لیں تو سزا کتنی کم ہے کہ کوڑے مار دو، کوڑے مار دو۔ اور اگر لڑکا اور دوسرا لڑکا دونوں کنوارے ہیں اور بدفعلی کر رہے ہیں، ایک کرے یا دونوں کریں، اب ان کا چونکہ جرم سخت ہے نا، کہ ان کی سزا سخت ہے، قاضی کو چاہیے ان کو پہاڑ پر چڑھائے اور وہاں سے گرا دے، قاضی کو چاہیے کہ ان کو نیچے کھڑے اوپر دیوار مار دے، جو سزا سخت سے سخت دینا چاہے وہ دے۔ اب یہ جو قاضی کے حوالے کیا ہے، لڑکا کنوارا لڑکی سے زنا کرے تو کہتے ہیں کوڑے مارو، اب یہ سزا نرم ہے اور نام حد ہے۔ اور قاضی جو لڑکے کو نیچے کھڑا کر کے اوپر سے دیوار گرا رہا ہے یا لٹا کے دیوار گرا رہا ہے، یہ سزا سخت ہے اور نام تعزیر ہے۔
اب اگر کوئی بندہ کہے کہ جی کوئی لڑکا لڑکے سے بد فعلی کرے اس پر کوئی حد نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ جائز ہے، سوال ہے حد نہیں ہے تو ہے کیا؟ یا تو کہ نا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات اور ہے، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، جی تعزیر ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی والدہ سے نکاح کرے اور پھر اس سے ہم بستری کرے، اس پر حد نہیں ہے، وَلَٰكِن يُعَذَّرُ، حد نہیں ہے، تعزیر ہے، اور تعزیر قاضی کے حوالے ہے، وہ جتنی سخت سزا دینا چاہے وہ دے دے۔ اب کنوارا لڑکا کسی اور سے زنا کرے، اس کے لیے فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے مار دو، اور اگر اپنی ماں سے کر لے تو کہا صرف کوڑے نہ مارو، اس کو قاضی اس سے بھی سخت سزا دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو امام صاحب اس کو بڑا جرم تصریح فرما رہے ہیں حد کا انکار کر کے، یا چھوٹا جرم فرما رہے ہیں؟ تو بڑا جرم کہہ رہے تھے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ، میں بارہا کیوں کہتا ہوں بھائی، فقہ تو نام ہی سمجھ کا ہے، تو جس آدمی میں فہم نہیں ہوگی مسائل فقہیہ سمجھے گا کیسے؟ میں 2 باتیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے مخالف ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں تو مخالفت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے نہیں ہیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ وہ سمجھ جائیں تو مخالفت ختم کر دیں، اور ہم سمجھ جائیں تو جواب دے لیں۔ ہمارے دورہ تحقیق المسائل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے حضرات کو اپنے عقائد سمجھ آئیں، اپنے مسائل سمجھ آئیں۔ ایک تو ان کو اپنے مسئلے پر شرح صدر ہو، یہ کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں۔ نمبر 2، اپنے مسئلے پر شرح صدر ہوگا تو پھر دوسرے کو جواب دینا بہت آسان ہوگا۔ ہمیں دوسروں سے غرض نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں صبح بھی عرض کیا کہ ہم پورے دورہ تحقیق المسائل میں اپنے عقیدے کے مخالف جو لوگ بطور مقتدا کے ہیں، ہم جن کو غلط سمجھتے ہیں، جو ان کے بانی بھی ہیں، نہ ہم نام لیتے ہیں، نہ کیچڑ چلتے ہیں، نہ ہمیں اس سے غرض ہے۔ ہمیں غرض صرف یہ ہے کہ اپنا عقیدہ بیان کریں۔ اگر اس کے خلاف کسی نے غلط عقیدہ دیا ہے تو اس کی تردید دلیل کے ساتھ کریں۔ یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔